मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त डॉक्टर माननीय अंतरीश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। तालियों से स्वागत करें। सोहेल काज़मी जी हमारे बीच में हैं, चीफ एडिटर हैं तस्कीन के। आप तालियों से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे नेशनल कन्वीनर जनाब मोहम्मद अफजाल जी से गुजारिश है कि वो मंच पे आए। तालियों से, जोरदार तालियों से। हमारे बीच में मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ से जनाब सलीम अशरफी जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारी स्टेट के कन्वीनर हैं नजीर मीर साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में कुछ ही मिनटों तक सैयद शाह नवाज जी आने वाले हैं। मैं विक्रम रंधावा जी से गुजारिश करूंगा कि माननीय अंतरीश जी का स्वागत करें बुक्का पेश करके। मैं अबे परगाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो सोहेल काज़मी जी का बुक्का पेश करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अफजाल जी का, जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, उनको बुक्का पेश कर उनका स्वागत करें। जोरदार ताली। मैं मंजूर बढ़ाना जी से गुजारिश करूंगा कि वो मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ से, जोरदार तालियों से। सलीम अशरफी जी, मैं हाफिज जवेद जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे स्टेट के
کنوینر ہیں نذیر میر صاحب. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مسلم راشٹریہ منچ کے نیشنل کنوینر جناب محمد افضال جی، جو 2 دن کا سیمینار چلا ہے اور پورے دیش میں جو سگنیچر کمپین اور الگ الگ طرح کے جو کاریکرم اور جس کا یہ سماپن پروگرام ہونے جا رہا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب افضال جی، تالیوں سے سواگت کریں محمد افضال جی. عزت مآب عالی جناب اور ہمارے سرپرست رہبر اعلیٰ محترم اندریش کمار جی، ہمارے جموں شہر کے بڑے ایڈیٹر محترم سہیل قاظمی صاحب، چھتیس گڑھ وقف بورڈ کے چیئرمین اور اسٹیٹ منسٹر محترم سلیم اشرفی جی، ہمارے جموں کشمیر اسٹیٹ کے سنیوجک محترم نذیر میر صاحب اور منچ کا سنچالن کرنے والے اور اس پروگرام کے کنوینر محترم غلام علی صاحب، میرے عزیز بزرگوں، بہنوں اور بھائی، دراصل جو ایک مدعا جب سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 اور اس سے ایک دن پہلے 14 اگست 1947 کو جب یہ ملک 2 حصوں میں بٹا تھا، اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملک جو بٹا وہ کہیں نہ کہیں مسلم سماج نے یا مسلمانوں نے اس ملک کو بانٹنے کی رہنمائی کی. لیکن اگر سچائی کے اندر دیکھیں گے تو 2 بڑے نیتا دیش کے، ہندوستان کے 2 بڑے نیتا، ایک محمد علی جناح اور دوسرے پنڈت جواہر لال نہرو، دونوں کی جنگ یہ تھی کہ دونوں اقتدار اعلیٰ میں یعنی شاشن کے اندر وہ جا کر بیٹھے. ان دونوں کی جنگ تھی، کوئی ہندو میں جنگ نہیں تھی، کوئی مسلمان کے اندر جنگ نہیں تھی. ساتھی، کوئی ہندو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا تھا اس ملک کے 2 ٹکڑے ہوں. یہ جو راجنیتی ہے، یہ جو سیاست ہے، اس نے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کرے. 2 رہنما جنہوں نے اس ملک کے نہ صرف انہوں نے ٹکڑے کیے. ساتھیوں، اس میں ایک صاحب اور تھے جو انگریز تھے، انگلینڈ کے تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو لاسٹ وائس رائے تھے اس ملک کے، وہ اپنے ملک چلے گئے. محمد علی جناح پاکستان چلے گئے. ہمارے ملک کا جو رہنمائی کر رہے تھے پنڈت جواہر لال نہرو جی، جو ہمارے دیش کے پردھان منتری تھے. یہ سب انہوں کے جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے تحت یہ ہوا. اور اس سمجھوتے کی جو اگر اس کی پیچھے جو منظر دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 10 لاکھ ہندو، مسلمان اور سکھوں کو اس بٹوارے کی بلی بیدی پہ چڑھنا پڑا. 10 لاکھ. اس قتل و غارت غری کا اگر کوئی سیاسی رہنما اگر ہندوستان کا جو کوئی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور اس سیاسی رہنما کو اور اس سیاسی جماعت کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن کیا آج ہم 84 کے دنگوں کی بات کرتے ہیں، آج ہم کوئی گجرات کے دنگوں کی بات کرتا ہے، میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے ملک کو بانٹنے والے اور 10 لاکھ ہندو مسلمان کے جو قاتل ہیں، کیا ان کو اس بات کے لیے ہم آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس دیش سے، اس ملک سے اس کے لیے معافی مانگے؟
لیکن ہم لوگ کمال ایک ہے اس دیش کی، یہ بدنصیبی ہے، یہ کیا کہہ دوں میں، کہ جو لوگ اس ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے نیتی بناتے ہیں، جو لوگ اس ملک کی رہنمائی کے لیے نیتی بناتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو پوری دنیا کے اندر فخر کے ساتھ سر اونچا کر جیے، جو لوگ ایسی نیتیاں بناتے ہیں وہ یا تو پارلیمنٹ کے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا سڑک کے اوپر نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو لوگ نیتیاں بناتے ہیں صرف اقتدار اعلیٰ پہ، شاشن پہ قبضہ کرنے والے، وہ دیش پہ شاشن کرتے ہیں، اور جو اس دیش کے رہنما ہیں، جو حقیقت میں اس دیش کی، جو جن کے ہاتھ میں رہنمائی ہونی چاہیے، وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اس دیش کی بدنصیبی ہے، اور یہی ایک بدنصیبی ایسی تھی آج جو 63-64 سال کے بعد بھی اگر ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ آج بھی ایک صرف اسٹیٹ، 555 اسٹیٹ اس ملک کے ساتھ اس کا ولے ہوا، 554 اسٹیٹ جو ہے وہ تو بنا کسی، سردار پٹیل جی نے بنا چو چرا کے ان 554 اسٹیٹوں کو تو صرف ایک اسٹیٹ پنڈت جواہر لال نہرو جی کو دی۔ یہ آپ کی اور ہماری جموں کشمیر، وہ آج تک ایک مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے، جناب مسئلہ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مسئلہ ہے کشمیر، مسئلہ کشمیر نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر یوں نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل پالیسی ہے، اور انٹرنیشنل پالیسی یہ ہے کہ ہاں آج آئے نہیں، یہ انٹرنیشنل پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس خطے کو، جو بر صغیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس خطے میں امن نہ قائم ہو، اور وہ امن قائم نہ ہونے کا کس طرح سے ہے کہ جموں کشمیر میں امن نہ آئے، اور جموں کشمیر میں اگر امن نہیں آئے گا تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو الجھا کے رکھو، کبھی اٹانومی کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر، کبھی دفعہ 370 کے نام پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کی ایک واحد ایسی اسٹیٹ ہے، ایسی ریاست ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہے، اور مسلمان اکثریت میں ان رہنماؤں کو چنتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ 1952 سے لے کے اب تک جتنے بھی رہنما اس جموں کشمیر پر جنہوں نے شاشن کیا وہ مسلمان رہے، ووٹ دینے والا اکثریت میں لانے والے مسلمان، راج کرنے والے مسلمان، لیکن باوجود اس کے یہ ریاست جموں کشمیر آج بھی پسماندہ ریاست ہے۔ مسائل اتنے ہیں، اس قدر مسائل ہیں کہ اس کو اگر صبح سے شام تک آپ اور ہم اس مسائل کے اوپر بات کریں گے، چرچا کریں گے، تو ہمارے وہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے، ہماری حریت، ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ملک میں بیٹھ کے، اور وہ لوگ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ چاہے محمد علی جناح ہو، چاہے صاحبزادہ لیاقت علی خان ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے مشرف صاحب ہو، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جموں کشمیر کو دہشت کے ماحول میں رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے وہ جنگ کی طرح سے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے وہ 71 کی جنگ ہو، چاہے وہ کارگل کی جنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، ان لوگوں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، اس کا افسوس والا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، اس کے باوجود یہ اپنے ماتھے سے مجاہد، وہ کہتا ہے مہاجر، لفظ مہاجر کو اپنے نام کے آگے سے، اپنے ماتھے سے اس کو مٹا نہیں سکے۔ یہ بدنصیبی، وہ پاکستانی نہیں کہلا سکے، وہ آج بھی مہاجر کہلاتے ہیں، مہاجر۔
یہ بدنصیبی ہے ان کی، لیکن باوجود اس کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کو وہ کہتے ہیں لڑکے ہنس کے لیا ہندوستان اور جو ہے ہنس کے لیا پاکستان اور لڑکے لیں گے ہندوستان. ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جموں کشمیر کو محترم شاہ نواز سید شاہ نواز حسین ہمارے بیچ میں آ گئے، ذرا زوردار تالیوں سے محترم سید شاہ نواز حسین کا استقبال کیجیے گا. بہت سیدھے ڈائریکٹ ہوائی اڈے سے دلی سے سیدھا سفر کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا ابھی پچھلے دنوں پٹنہ میں محترم کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جموں کشمیر آپ کے ساتھ جموں جاؤں گا، آپ کے اس جموں کلب کے اس جلسے عام میں آ کر خطاب کروں گا. ایسے محترم شاہ نواز حسین صاحب ہمارے بیچ آ چکے، ذرا زوردار تالیوں سے محترم کا سواگت کیجیے، استقبال کیجیے گا. تو یہ لوگ، میں تو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے وہ یہ کہتے کہ جموں کشمیر کو جو ہے وہ اس میں مسلمان اکثریت میں، اس لیے اس کو ہمارا ہونا چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہ سرزمین ہے، یہ جموں کشمیر وہ سرزمین ہے، یہاں روحانی جگہیں ہیں، یہاں حضرت بل ہے، یہاں پہ چرار شریف ہے، یہاں شادرہ شریف ہے، یہاں پر جو ہے بابا رشی ہے، نند رشی ہے، یہاں پر بوڑھا امرناتھ کی گفا ہے، یہاں پر ماتا ویشنو دیوی ہے، یہاں بابا امرناتھ کا جو ہے وہ گفا ہے، جہاں پر اس طرح کی جو بابرکت اور پوتر جگہیں موجود ہیں جو ہماری یکجہتی اور ہمارے بھائی چارے کے لیے بالکل کافی ہے. کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ہماری یکجہتی اور ہمارے بھائی چارے کو، جموں کشمیر کی یکجہتی اور جموں کشمیر کے بھائی چارے کو کیا وہ مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹا سکتے. یہ مقصد لے کر ہم لوگ، میں زیادہ نہ کہتے ہوئے میں صرف آپ کو ان مسئلوں پہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی بہت سارے ہمارے رہنما ہیں جو مسئلہ ہم لے کے آئے تھے. ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک دلت پٹگاؤں کر کمیٹی بنائی تھی. جموں کشمیر کے لوگ اس سے زیادہ تر اس کمیٹی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس نے جو سفارشات پیش کری، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سفارشات سے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو جموں کشمیر 2,20,000 اسکوائر کلومیٹر کا راجہ ہری سنگھ نے اکتوبر 1947 میں سمجھوتا کر کے ہندوستان کے ساتھ جس کا ولے کیا تھا، اس میں سے آج ہماری کمی کی وجہ سے، میں کسی کی طاقت کی وجہ سے نہیں، ہماری کمی کی وجہ سے آج 1,20,000 کلومیٹر زمین جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے قبضے میں، اور 1,01,000 کلومیٹر زمین ہمارے ملک کے پاس. باوجود اس کے وہ دلیپ پٹگاؤکر اگر ایسا دیکھے سینٹرل گورنمنٹ اپنا خود کس طریقے سے اپنے جال میں پھنس رہی ہے. 1994 میں 1962 میں ایک ریزولوشن پاس کیا، 14 نومبر 1962 کو ایک ریزولوشن پاس کیا کہ چائنا نے جو ہمارا حصہ قبضے میں لیا تھا، جو ہمارے سنسد میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جوائنٹ سیشن کے اندر کہ جو چائنا نے ہمارے دیش پر قبضہ کیا تھا اس کو ہمیں واپس لینا ہے، ایک انچ زمین واپس لینی. لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ایک زمین واپس لینے کے لیے اس گورنمنٹ نے کتنی کوششیں کی؟ پھر 1994 میں ایک موقع آیا، جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں جموں کشمیر کے وہ رہنما جو مسلم رہنما تھے، یہاں کی جو پارٹی نیشنل، یہاں کی جو مقامی پارٹیاں تھی، ان کے رہنما تھے جو سنسد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مل کے یونینیمسلی ایک بل پاس کیا، ایک پرستاؤ پاس کیا، اور پرستاؤ کیا تھا کہ جموں کشمیر کا جو حصہ پاک آکوپائی کشمیر میں ہے اس کا 1-1 انچ ہمیں واپس لینا ہے. جب پورا جموں کشمیر، پورا ہندوستان ایک ساتھ ہے، ایک آواز بلند ہے، کون سی کوشش ہے؟ لیکن کوشش کیا کی جاتی ہے؟ دلیپ پٹگاؤکر کمیٹی وہ کہتی ہے کہ جو حصہ کشمیر کا پاک آکوپائی کشمیر کا ہے وہ پاکستان کو دے دو، جو چائنا کے پاس ہے چائنا کو دے دو، جو انٹرنیشنل جو LOC ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اس کو انٹرنیشنل سیما بنا دو.
اور دھارا 370 اب دیکھیے دھارا 370 اگر واقعی میں کشمیر اور کشمیری لوگوں کے لیے واقعی میں یہ وہ دھارا ہوتی جس کی وجہ سے اگر اس نے کوئی ہماری اس کے فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا ہوتا، اس کی ترقی کے لیے کام کیا ہوتا دھارا 370 نے، تو آج یہ پسماندہ اسٹیٹ نہ کہلاتا۔ یہ جنت، دنیا کی جنت اور پسماندہ اسٹیٹ، اور اس کے اوپر دھارا 370 ہم نے وچار کیا اس چیز کو، اور یقیناً مسلم راشٹریہ منچ نے ایک مت ہو کر سب نے آج جب اپنا یہ اختتام کیا، اپنا کاریکرم پورا کیا، سب نے ایک مت ہو کر کہا کہ ہم دلیپ پٹگاؤکر کمیٹی کو رد کرتے ہیں، اس کو کوڑے کے ٹوکر میں ڈالتے ہیں۔ ہم ہندوستانی، جموں کشمیر ہندوستان کو، یہ آسمانوں میں سچائی لکھی ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ اس موضوع کو لے کر ہم لوگ 2 دن سے لگاتار مشقت کر رہے تھے، اور یقیناً ہمارے آنے والے رہنما اس کے اوپر اور روشنی ڈالیں گے، اور ہم سب لوگوں کو چاہیے، دیکھیے جیسے مسلم راشٹریہ منچ کی ذمہ داری ہے، ایسے آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر ملک کے ہر انسان کی، دیکھیے ہمارے جذبات کہیں نہ کہیں، ہم لوگ، میں آخری صرف التجا کرتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں یہ ملک بڑی بنا کھڑک بنا ڈھال اس ملک کو آزاد نہیں کرایا آپ لوگوں نے، کہ دے دی ہمیں آزادی بنا کھڑک بنا ڈھال، سابرمتی کے سنت تو نے کر دیا کمال، بنا کھڑک بنا ڈھال نہیں کیا۔ 3 کروڑ 72 لاکھ ہندوستانیوں نے قربانیاں کی 1757 سے لے 1757 سے لے کر 1947 تک۔ 3 کروڑ 72 لاکھ ہندوستانیوں نے قربانیاں دی، وہ ہندو تھے، مسلمان تھے، سکھ وہ نہیں تھے، وہ سب ہندوستانی تھے، وہ ہمارے تھے۔ ہم ان کو بھول گئے، ان کی قربانیوں کو بھول گئے، اس لیے ہمارے جو دل جو ہے وہ آج ہمارے دل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اداس ہے۔ اگر کاش ہم لوگوں نے ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے تو یقیناً جب ہمارے بزرگ، جیسے ہمارے بزرگ کوئی مکان خریدتے ہیں نا، اور مکان خریدنے کے بعد اگر اس کو ایک اینٹ کو کوئی پڑوسی ہلاتا ہے تو ہمارے دل میں آگ لگتی ہے۔ کیوں نہیں ہمارے دل میں آگ لگتی؟ کیوں نہیں ہمارا جذبہ بلند ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے ملک کے اوپر کچھ بھی کہہ دے، کوئی بھی کمیٹی بٹھا دے، کوئی ہمارے ملک کے لیے کوئی بھی کچھ نہ کہہ دے، کیوں نہیں ہم سڑک پر اتر آتے؟ کیا ہمارے کام، کیا ہم اس طرح سے محفوظ؟ اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگ رہی ہے اور اگر آپ خاموش بیٹھے ہیں، یقین مانیے اگلا گھر آپ کا ہے، آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میں مسلم راشٹریہ منچ کی جانب سے اور ہندوستان کے جو ہم کارکن ہیں، جو دل سے ہندوستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ سب سے اپنے جھولی پھیلا کے آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ جب بھی ہندوستان کے بارے میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی برا کہے، کوئی بھی ہمارے ہندوستان کے لیے ایک لفظ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ امریکہ جو جموں کشمیر کو بفر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، وہ اگر وہ بھی ہو، اگر کہیں سے بھی ہمارے ملک کے خلاف آواز اٹھے تو ہمیں محترم جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی طرح ہم خاموش نہ بیٹھیں، بآواز بلند ہو کر اپنے دل کی بات، اپنے دیش کی بات، اپنے حق کی بات کریں گے۔ اگر آپ یہ بات میری آپ کے دل تک پہنچے گی تو میں سمجھوں گا مسلم راشٹریہ منچ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ جے ہند، جے بھارت۔